نسی میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 52 باب 13 سے 53 باب کی 12 آیت تک۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے چھیدا گیا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بتھیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ محبوب ہو گئی، اسی طرح بتھیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم نے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ اس کے آگے کومپل کی طرح پھوٹ نکلے گا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متحرر، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشیانہ، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لادے ہوئے تھے۔ حالانکہ ہم اسے مبراز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بدی اس پر لاد دی۔ اس پر ظلم کیا گیا، پر وہ فروختہ رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند تھا، اور برے کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ ارض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مندوں کے ساتھ اس کی قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ساتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتھیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔
اس لیے میں بتھیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، پس اس نے بتھیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بدکاروں کا شیوا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 30، دوسری آیت سے چھٹی، 12ویں سے 13ویں، 15 سے 17 اور 25ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی بھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے نجات دے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اپنے سب دشمنوں کے آگے باعث ملامت، اپنے ہمسایوں کے نزدیک انشان حیثیت اور اپنی جان پہچان کو لیے خوف کا باعث بنا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ جو مجھے باہر دیکھتے ہیں مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں مردے کی مانند دل سے فراموش کر دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اے خداوند تجھ پر توکل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے میرے دشمنوں کی گرفت سے چھڑا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو مضبوط ہو اور تمہارا دل باہمت رہے۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، چوتھا باب 14 سے 16 اور 5ویں باب کی 7ویں سے 9ویں آیت تک۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ اے بھائیو، جب کہ ہمارا ایک عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو افلاک سے گزر گیا ہوا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ پس آؤ ہم توفیق کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی، جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث
ठहरा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।